آمد یوں تو مجھ کو مٹانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان، ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، یا رب میرے قلم کو تو وہ روشنائی دے، میں جھوٹ جب لکھوں تو اندھیرا دکھائی دے، میں جھوٹ جب لکھوں تو اندھیرا دکھائی دے، میرے شعور و فکر میں تیرا ہی ہے جمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ بڑا خوبصورت پیغام تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ جمعہ کے دن آپ دیکھیں گے ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے بولے گا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی بولا کہ بھیک مانگ رہا ہے کہ فٹ بال کھیل رہا ہے؟ بھیک بھی مانگ رہا ہے، کٹورا بھی اچھال رہا ہے، بھیک بھی مانگ رہا ہے، سر بھی اچھال رہا ہے۔ ارے بھیک مانگو تو شرم سے مانگو، سر جھکا کر کے مانگو۔ تو اس نے کہا کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر، خاندانی پیشہ۔ لیکن جب بھیک دینے والا آیا، اس نے سر گاڑ کر کے بھیک دیا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ بھائی صاحب، آپ تو بھیک دینے والے ہو، شریف آدمی ہو، آپ سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ آپ کو تو سر اٹھا کر کے بھیک دینا چاہیے۔ بھیک میں مانگ رہا ہوں، بے شرم ہوں، مجھے سر جھکا کر کے بھیک مانگنا چاہیے۔ اس نے کتنی پیاری بات کہی ہے، آپ کے دل تک پہنچا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں لاسٹ تک آپ کا جنازہ پڑھا ہی دوں گا، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اس آدمی نے کہا یار تمہارے لیے اللہ نے کل ہی میری جیب میں پیسہ ڈال دیا اور تم کو بھیک کا کٹورا لے کر کے آج یہاں کھڑا کر دیا۔ میرا راستہ پھلکا کی طرف نکل رہا تھا، موسیٰ پور کی طرف بھیج دیا، اسی کا دیا ہوا پیسہ، اسی کے نام سے، اسی کی توفیق سے میں تم کو دے رہا ہوں۔ کام تو وہ بنا رہا ہے، نام میرا ہو رہا تھا، اس لیے سر گاڑ کر کے بھیک دیا، سر اٹھا کر کے بھیک نہیں دیا۔ کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دین، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دین، دام گرا سے دیوت ہو نیچے راکھو نے، نیچے راکھو نے، دینے والا دیوت، دیوت ہے دن رین، لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یہاں سے نیچے نہیں، یہاں سے نیچے نہیں۔ پوری طاقت لگا کر کے میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں۔ یہ مائک اتنا بوڑھا ہے، یہ ہم کو بوڑھا کر دے گا۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں ارے آواز بڑھاؤ یار، آواز بڑھاؤ، تمہارے مائک میں مجھے پوری طاقت لگانی پڑتی ہے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے 2 منٹ کا پیغام آپ کے سر سے گزار رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہ آپ لوگ سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ امریکہ کا جارج برناٹی شاہ، وہ بولا اسلام بہت اچھا مذہب ہے، مسلمان بہت برے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا مطلب ہوا؟ ایک طرف تم تعریف کرتے ہو، دوسری طرف تم مسلمان کو برا کہتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ اس نے سمجھایا اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، مسلمان سب سے برے ہیں۔ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، مسلمان سب سے برے ہیں۔
قرآن جیسی کتاب مسلمان کو ملی، لیکن قرآن سے دور، قرآن پر عمل مسلمان کا نہیں، اس لیے اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، مسلمان سب سے بری قوم ہے۔ دوسرے نمونے کو آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ اس ہندوستان میں امبیڈکر صاحب ارادہ ظاہر کیے مجھے اسلام قبول کرنا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا۔ لکھنؤ سے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، کہا کہ حضور کلمہ دونوں ہاتھ سے پیش کرتا ہوں، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیے۔ امبیڈکر صاحب نے کہا کہ اسلام تو بہت اچھا ہے، میں اسلام کا احترام کرتا ہوں، آپ بھی بہت اچھے عالم ہیں، میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بنوں گا۔ اب پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، ابھی تک تو ارادہ تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، اب اچانک ارادہ بدل گیا، اب کہتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے، آپ کا احترام کرتا ہوں، اسلام کا احترام کرتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کہ بات کیا ہے، تو کہا کہ مولانا کپڑے سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں، شکل سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں، جسم سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن ہندوستان میں 80% مسلمان، مجھ کو مسلمان نظر ہی نہیں آتا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ اللہ پادری ایک مسلمان جوان سے بولا کہ تم بڑے ہو یا تمہاری داڑھی بڑی ہے؟ بولا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، میں پہلے پیدا ہوا، داڑھی بعد میں پیدا ہوئی، تو میں داڑھی سے بڑا ہوں، داڑھی مجھ سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ کہ یار عجیب بات ہے، 20 سال پہلے جب تم میرے پاس آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی، 20 سال کے بعد جب آئے ہو تو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، 20 سال پہلے میرے پاس آئے تو داڑھی کالی تھی، 20 سال کے بعد تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، 20 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم 20 سال سے مسلمان ہو، تم نہیں بدلے، افسوس تم پر ہے، تمہاری داڑھی پر نہیں ہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان بول، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، یہ مسلمان ہیں۔ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ کتنا مشکل کام ہے آپ کو پتا ہے؟ ذرا پوچھ کر کے دیکھیے گا کتنا مشکل کام ہے۔ تیسرا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے، آپ جیسا بھی سن رہے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں۔ میں جب اسٹارٹ کر رہا تھا جلسے کو اپنا، تو اس وقت میرا موڈ بھی نہیں بن رہا تھا، اور آپ کی پیشانی کو میں پڑھ کر کے دیکھ رہا تھا کہ آپ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کو اچھا ہی کرنا تھا کہ بریک لگ گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے ڈس بریک نہیں لگا۔ تیسرا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ جب ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے، آنکھ پھڑپھڑاتی ہے، تو ہم کہاں پہنچتے ہیں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب ہاتھ میں کھجلی ہوگی تو کہیں گے مال آ رہا ہے، سسر نے کما کر کے رکھا ہے۔ یہ جو ہاتھ کی کھجلی ہے، یہ خون میٹھا ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب آپ کا خون میٹھا ہوگا تو ہاتھ میں کھجلی ہوگی، اس کی وجہ سے مال نہیں آتا، مال کمانا پڑتا۔ جب آنکھ پھڑپھڑاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ کسی دشمن کا سامنا ہونے والا ہے۔ یہ جو آنکھ پھڑپھڑاتی ہے، اس کی وجہ سے دشمن کا کوئی سامنا نہیں ہوتا، بلکہ بلغم جب خراب ہوتا ہے تو آنکھ پھڑپھڑانے لگتی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی کھاتے ہوئے جب ہچکی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے۔ یہ تو خدا کو جمعہ میں یاد کر رہا ہے، رمضان میں یاد کر رہا ہے، اس کو کون یاد کرے گا؟ اصل میں صحیح سے کھانا کھایا نہیں گیا، صحیح سے پانی پیا نہیں گیا، اس لیے ہچکی آ رہی۔ اور ایک خاص بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب چھپر پر کوا بولے گا
تو گھر کی عورت کہے گی پورب کی طرف سے بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے داماد آ رہا ہے، مرغے میں چونا لگائے۔ بتائیے گیڑا باری بازار میں 1000 کوے بولتے ہیں، کتنے داماد آ رہے ہیں؟ آنا مقدر سے ہے، جانا مقدر سے ہے۔ اور ایک خاص بات جو میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، رفتار سے چل رہا تھا، 80 کی رفتار سے چل رہا تھا ہائی وے پہ موٹر سائیکل سے، بلی نے راستہ کاٹا، ڈس بریک مارا، 20 بار ادھر تھوک رہا ہے، 20 بار ادھر تھوک رہا ہے۔ اس سے پوچھئے کہ بھائی ڈس بریک کیوں مار دی، بلی کو راستہ کاٹتے ہوئے ڈس بریک کیوں مارا؟ تو کہے گا کہ حادثہ ہوگا، بلا آنے والی ہے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ حادثہ ہوگا اپنے پاپ کی وجہ سے، اور حادثہ ٹلتا ہے اپنے پن کی وجہ سے۔ اپنی نیکی سے حادثہ ٹل جاتا ہے، صدقہ کی وجہ سے حادثہ ٹل جاتا ہے، اور حادثہ اور مصیبت کا سامنا ہوتا اپنے گناہ کی وجہ سے۔ قصور اپنا ہے، الزام بلی پر ڈال رہا ہے۔ ایک خاص بات اور سنا رہا ہوں، 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، چرچا ہو رہا تھا کسی کا، اچانک وہی آدمی آ گیا جس کا چرچا ہو رہا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ تمہاری عمر بڑی لمبی ہوگی، ابھی تمہارا چرچا ہو رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا، عمر لمبی ہوتی، چرچا ہوتا، تو بوڑھوں کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ 4 آدمی پہلے سے بٹھا کر کے رکھتے اور بعد میں آ جاتے، گدھے کی عمر ہو جاتی، مرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور ایک خاص بات اور بھی ہے، جب رات میں کتا بولے گا، روئے گا، تو کیا کہیں گے؟ کسی چودھری کا وکٹ گرنے والا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کتا بلا کو دیکھتا ہے اور آگاہ کرتا ہے کہ جب بلا تم پر آئے گی تو ہم پر بھی آئے گی، خبردار ہو جاؤ۔ ایک مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں میں بیان کر رہا ہوں اور پیسہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ یہ مکئی کا پیسہ ہے اور بالکل چمک رہا ہے، دیکھیے ماشاءاللہ۔ اور مکئی اس بار مکئی کی فصل ہے، دام بھی اچھا ہے، اور آپ کی قسمت ہے کہ اللہ نے آپ کی محنت کو ضائع نہیں کیا اور آپ کی محنت رنگ لائی۔ تو وعدہ کیجئے اس مکئی سے غریبوں کی خدمت کریں گے، یتیموں کی مدد کریں گے، دوسرے کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ایک کنجر تھا، کنجوس تھا، بخیل تھا، ایک پھوٹی کوڑی کسی کو دیتا نہیں تھا۔ جب مرنے لگا تو لوگوں نے کہا ارے جیتے جی تو 1 پیسہ کسی کو نہیں دیا، اب مر رہے ہو کم از کم صدقہ خیرات تو کر دو۔ تو کہتا ہے دے تو رہا ہوں، جان تو دے رہا ہوں، اب کیا دوں؟ بہت کچھ دے دیا۔ کیا ملا صیاد میرے آشیاں کو توڑ کے، کس قدر محنت سے رکھا تھا یہ تن کے جوڑ کے، 4 دن بھی چین سے کرنے نہ دی سرے چمن، کہہ دیا صیاد نے بس چل دو گلشن چھوڑ کے، کا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی، 1 لک پوت 1.25 لک ناتی، تارا ون گھر دیا نہ باتی، لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائی، تارا ون کی خبر نہ پائی، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری۔